اور سامنے بیٹھے گلشن سرکار عاشق نوشگفتگو لوگ، ہمارے ملک کی 75ویں یوم آزادی کے موقع پر ہمارا اور آپ کا جمع ہونا ان مجاہدین آزادی کی قربانیوں میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہے، سلام پیش کرنے کے لیے ہے، جنہوں نے انگریزی سامراج سے اس ارض وطن کو آزاد کرانے کے لیے وہ تمام تر قربانیاں پیش کی، جس کو تاریخ کے باب میں سنہرے الفاظ سے رقم کیا جاتا ہے۔ بھارت کا یوم آزادی 15 اگست کو منایا جاتا ہے۔ اس دن کو درج ذیل ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ یوم آزادی خاص طور پر اردو طبقہ میں بولا جاتا ہے اور سوتنترتا دیوس خاص طور سے ہندی میں بولا جاتا ہے۔ انڈیپینڈنس ڈے انگلش زبان میں اکثر عام طور سے استعمال کیا جاتا ہے، اور بھی لسانی بنیاد پر بنی ریاستوں میں الگ الگ ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے۔ تحریک آزادی ہند کا پس منظر لفظ آزادی کے سامنے آتے ہی 15 اگست 1947 کی یاد آ جاتی ہے۔ اکثر عوام 1947 یا اس کے آس پاس ہونے والے ہلچل اور تحریکوں کو ہی آزادی ہند کی تحریک سمجھتے ہیں، مگر جب تاریخ آزادی ہند کا مطالعہ کرے تو معلوم ہوگا کہ 15 اگست 1947 اس میں جس تحریک کے نتیجے میں نمودار ہوئی اور ہندوستان کو آزادی کا پروانہ ملا، انگریزوں کی غلامی سے ملک آزاد ہوا، اور اصل یہ تحریک 1857 کی دین ہے۔ اس تحریک نے سارے ملک میں ایسا ماحول پیدا کیا کہ ملک کے گوشے گوشے سے آزادی کی آواز اٹھنے لگی۔ یہ تحریک کچھ اس طرح ہوئی، برِ صغیر ہندوستان میں انگریز تجارت کے ذریعے داخل ہوئے۔ لندن کے سرمایہ دار اور تاجر اس فکر میں تھے کہ ہندوستان کی اندرونی تجارت پر مکمل قبضہ کر لیں اور یہاں کی مصنوعات بالخصوص بادشاہ جات کو انگلستان اور یورپ کے بازاروں میں لے جا کر فروخت کریں۔ انگلستان میں صنعتی انقلاب کے بعد ایک نیا طاقتور طبقہ پیدا ہوا، وہ کارخانہ کا مالک تھا اور جس کا مفاد تھا کہ وہ ہندوستان کی تجارت اپنے ہاتھوں میں لے لے، ہندوستان اور انگلستان کی مصنوعات کے لیے بازار بن جائے اور ہندوستان کی نہ صرف معاشیات بلکہ پورے ملک کو اپنے قبضے میں لے لے۔ اس نیت کے تحت انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے برِ صغیر ہندوستان میں داخل ہوئے اور ہندوستان میں اپنا نیٹ ورک پھیلانا شروع کیا۔ 1707 میں حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد سلطنت مغلیہ پارہ ہوتی گئی۔ الگ الگ ریاستوں اور صوبوں کے نوابوں، راجاؤں اور صوبیداروں نے اور گورنروں نے اپنی خود مختاری کا اعلان کرنے لگے، جس سے ملک کی مرکزیت اور طاقت بہت کمزور ہوتی گئی۔ انگریزوں نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور اپنے مکر و فریب کے ذریعے ملک کے الگ ریاستوں اور صوبوں کے رہنماؤں میں آپسی خلفشار پیدا کیا، جس کی وجہ سے یہ سب آپس میں ایک دوسرے سے بدزن ہو گئے۔ انگریز بڑی چالاکی سے ایک ایک صوبے اور ریاست پر اپنا قبضہ جماتے ہوئے سارے ملک پر قابض ہوتے گئے۔ انگریزوں کو سارے ملک پر قبضہ کرنا تھا، مگر ان کی راہ میں سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان دو اہم رکاوٹیں تھیں، اس لیے انہوں نے سب سے پہلے سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان کی خاتمہ کیا۔ حضرات، آج سے تقریباً 200 سال پہلے ہمارے ملک ہندوستان میں بڑی چال بازی، عیاری اور مکاری سے 7 سمندر پار سے آئے ہوئے انگریز قابض ہو گئے تھے۔ ہم ہندوستانیوں پر انگریز ظلم و ستم کیا کرتے تھے، ہم اپنے ہی ملک میں اور اپنی ہی زمین میں ان کے غلام تھے۔ ہم غلامی کی زنجیروں میں اس قدر جکڑے ہوئے تھے تو اس سے نکلنا آسان کام نہیں تھا، لیکن جب ہندوستان کے رہنے والے تمام ہندو، مسلمان اور سکھ عیسائی نے مل کر جدوجہد کی تو غلامی کی اس زنجیر کو توڑنے میں کامیاب ہو گئے اور آخرکار ہمارا یہ ملک 15 اگست 1947 کو انگریزوں کے ظلم و ستم اور ان کی غلامی سے آزاد ہو گیا، اور اب ہم سب ہندوستانی آزاد ملک کے شہری ہیں، کیونکہ ہمارا ہندوستان
15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, इसलिए हर साल 15 अगस्त को पूरे मुल्क में आज़ादी का जश्न बड़े आबोताब के साथ मनाया जाता है। हाज़रीन मजलिस, इस मुल्क को आज़ाद कराने में हिंदू, मुस्लिम और सिख, ईसाई तमाम लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। और अगर हम ये कहें कि इस मुल्क की आज़ादी में मुसलमानों ने सबसे बड़ी कुर्बानियाँ दी है तो गलत नहीं होगा। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, आप हिंदुस्तान के जिस कोने में चले जाएं, जिस स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों का दौरा करें, जहाँ पर भी आज़ादी का प्रोग्राम मुनक़िद होता है, वहाँ गांधी जी, नेहरू, भगत सिंह और झांसी की रानी जैसे सैकड़ों गैर मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी का जिक्र तो होता है, मगर लाखों की तादाद में आज़ादी की खातिर जान देने वाले मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी को अक्सर भुला दिया जाता है। ना तो उनका नाम लिया जाता है और न ही उनका तज़किरा किया जाता है। इसलिए आज के इस प्रोग्राम में मैं चंद मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी के नाम लेना चाहता हूँ, इसलिए कि आज के बच्चों, जवानों और गैर मुस्लिम भाइयों को भी उन मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी का नाम याद हो जाए। मोहतरम सामईन किराम, हिंदुस्तान की आज़ादी में हिस्सा लेने और अपनी गर्दन कटवाने वाले चंद मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी के नाम जो है मौलाना शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी, मौलाना शाह अब्दुल हमीद दहलवी, मौलाना सैयद अहमद शहीद, मौलाना इस्माइल शहीद, मौलाना वलायत अली इस्लामाबादी, मौलाना फजल हक हैदराबादी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना किफायतुल्लाह दहलवी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, मौलाना हजरत बुहानी, अशफाकुल्लाह खान जैसे नाम तारीख की किताबों में मुज़मर है। अल्लाह ताला उनकी कुर्बानियों के सदक़े हमारे वजूद को कायम और दायम रखें। मैं अपनी गुफ्तगू इस शेर के साथ खत्म करना चाहता हूँ कि हम अमनो अमा के पैकर हैं, हम फिरका परस्ती क्या जाने। हम अमनो अमा के पैकर हैं, हम फिरका परस्ती क्या जाने। हम हुब्बे वतन के आदी हैं, हम देश फरोही क्या जाने। हम हुब्बे वतन के आदी हैं, हम देश फरोही क्या जाने। ख्वाजा ने मोहब्बत का झंडा इस खाके वतन पर लहराया, ख्वाजा ने मोहब्बत का झंडा इस खाके वतन पर लहराया। हम भी तो उन्हीं के शहीदा हैं, तखरीब और तबाही क्या जाने। और हमको तो मदीने वाले ने इंसाफ परस्ती सिखलाया, हमको तो मदीने वाले ने इंसाफ परस्ती सिखलाया। हम उनके लतीफ़ी पैरों हैं, हम जुल्म परस्ती क्या जाने।